إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ فضائل و مسائل رمضان کی ان نشستوں میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے سحر و افطار اور ٹی وی چینلز۔ یہ دونوں اوقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سحری کا وقت قبولیت دعا کا سب سے اہم وقت ہے اور پورے سال ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ رمضان کی وجہ سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور رمضان بھی قبولیت دعا کا مہینہ ہے، تو اس میں قبولیت کے امکانات اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف ارشادات کے ذریعے قیام اللیل اور تہجد کی نماز کی ترغیب دی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا بہت اہتمام فرمایا، اور بعض ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی سوتا رہتا ہے اور وہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو بال الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی سوتے ہوئے صبح کر لیتا ہے تو اس کی طبیعت پر سستی کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک قسم کا تکدر ہوتا ہے اور بشاشت نہیں ہوتی، اور اگر وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو وہ پھر بہت چاق و چوبند حالت میں صبح کرتا ہے، اس کی طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان تہجد کے لیے نہ اٹھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ آ کر اس کے کان میں کہتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، ابھی بہت لمبی رات پڑی ہے، سوتے رہو۔ اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کتنی اہم ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگ رہی ہوتی ہے، هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے توبہ طلب کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ هل من سائل فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ هل من مسترزق فارزقہ، کیا کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ایسا اہم وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا، اللہ کی طرف سے خود آواز لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے افطار کا جو وقت ہے وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے ہر دن ایک خاص دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو افطار کا وقت بھی انتہائی اہم وقت ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آج کل مسلمان کس کرب و اذیت سے گزر رہے ہیں اور کس طرح کے بحرانوں کا شکار ہیں، کس طرح کی پریشانیوں کا، مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ خود پاکستان پر کس طریقے سے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہیں ہم، اور خفیہ سازشیں اس کے علاوہ ہیں۔ ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں ہمیں کس قدر دعاؤں کی ضرورت ہے، کس قدر اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز ان دونوں اوقات میں جس طرح کے پروگرام پیش کر رہے ہیں
وہ ایک تو دینی پروگرام ہیں جن میں کچھ مفید گفتگو ہوتی ہے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے ٹی وی چینلز اور اینکر پرسن وہ ان دونوں اوقات میں کھیل تماشا کرتے ہیں اور طرح طرح کی سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی اسکالرز آتا ہے اور وہ دینی اقدار کو، دینی شاعر کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے اور وہ کھیل تماشا لگاتا ہے اور جیو کھیلو، اس طرح کے عنوانات اس کو دے کر لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ جو وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تھا، جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا تھا، جو دعائیں مانگنے کا تھا، جو اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا تھا، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا تھا، جو اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے اللہ سے درخواست کرنے کا تھا، اس وقت کو ہم کھیل کود میں لگا دیتے ہیں۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ میری اپنے ان ایک اینکر پرسن سے بھی گزارش ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، آخر ان کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کیا ان کا ضمیر اس پر مطمئن ہے کہ مسلمان کے لیے عبادت کے لحاظ سے ان بہترین اوقات کو کھیل تماشے میں لگایا جائے اور لاکھوں لوگوں کو اس میں مشغول کیا جائے، ان کو عبادت کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے، دعا اور آہ و زاری کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے کھیل تماشے میں لگا دیا جائے؟ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں، اور کیا پتہ کہ کب ہماری موت آ جائے، ایک پل کی خبر نہیں۔ چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں۔ جب وقت اجل آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی، وہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پیمرا جو اس طرح کے ٹی وی چینلز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی مانیٹرنگ کے لیے مختص ادارہ ہے، اس سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ آخر دیکھے کہ ٹی وی چینل کس طرح کے پروگرام پیش کر رہے ہیں، وہ ہماری قوم کو کوئی مفید معلومات دے رہے ہیں جن سے ان کے اعمال و اخلاق کی اصلاح ہو، ان کی اقدار کی حفاظت ہو، شاعر دین کی حفاظت ہو، یا وہ قوم کو کھیل تماشے میں اور لغویات میں لگا رہے ہیں اور ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا احساس اور ادراک نصیب فرمائے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے اوقات کو مفید سرگرمیوں میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا میں ان بہترین اوقات کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔